جب بھی کسی انسان پر مشکل حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، تو طبعاً وہ جزا فضا کرتا ہے، زبان پہ شکوے ہوتے ہیں، اعضاء اور جوارح میں بے قراری ہوتی ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو تھام لینا، روک لینا اور شکوہ شکایت کا کوئی لفظ زبان پہ نہ لانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ چنانچہ بے صبری کی دو علامتیں ہوتی ہیں کہ مصیبت آنے پر انسان مخلوق کے سامنے اپنے خالق کے شکوے کرے، اور دوسری بات اس کے اعضاء اور جوارح میں بے قراری ہو، اضطراب ہو، پریشانی ہو۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس زندگی میں ناموافق حالات برداشت نہ کرنے پڑتے ہیں۔ اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں پر جب ایسے حالات آتے ہیں ان کی طبیعت میں اضطراب، وہ پریشان نظر آتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اسی مصیبت کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں قابل رحم بناتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے حالات میں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع زیادہ کر لیتے ہیں، پہلے کی نسبت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ کے لوگ صحیح معنوں میں صابرین ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے، تو پھر وہ مشکلات کیوں بھیجتا ہے؟ بندے کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی رحمت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ بندے کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے بندوں کو خوشی دے کر آزماتے ہیں، اسی طرح اپنے بندوں کو غم دے کے بھی آزماتے ہیں۔ خوشی کے حالات میں اگر بندہ شکر ادا کرے اور غم کے حالات میں اگر بندہ صبر کرے تو صحیح معنوں میں اللہ کا وہ عبادت گزار بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا تو ہے ہی مسائلستان، کوئی بندہ اس دنیا میں پریشانیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اب رہا سوال کہ جب اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو مصیبتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو بھائی ظاہر میں مصیبتیں نظر آتی ہیں، حقیقت میں وہ بھی بندے کے ساتھ شفقت، رحمت اور رأفت ہوتی ہے۔ اب اس کی چند مثالیں سنیں۔ ایک بچہ ہے، گندا ہے، نجاست اس کے بدن پہ لگ گئی، تو اس کی ماں اس کو دھونا چاہتی ہے، اس کے لیے اس کو گرم پانی ڈالنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، جسم کو ملنا پڑے گا۔ اس غسل کے درمیان وہ بچہ زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ماں کیسی ظالمہ ہے جو بچے کو رلائے جا رہی ہے، لیکن اس رلانے میں بھی ماں کی شفقت شامل ہے۔ وہ بچے کے جسم پہ نجاست اور گندگی نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو دھونا چاہتی ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ظلمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شفیق ہیں، اپنے بندوں کو دھونا چاہتے ہیں، وہ بیماری، مصیبت، پریشانی کو بھیج دیتے ہیں۔ اگر بندہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے دھو دیتے ہیں۔ تو زحمت کی شکل میں بھی کئی مرتبہ رحمت ہوتی ہے۔ آپ معالج کے پاس جاتے ہیں، میرے چہرے پہ دانے نکل آئے، وہ جواب دیتا ہے جی کہ خون میں کوئی خرابی ہے، آپ کو کڑوی دوائی استعمال کرنی پڑے گی۔ وہ معالج آپ کا دشمن نہیں، جو آپ کو کڑوی چیز کھلا رہا ہے وہ دوست ہے، اس لیے کہ علاج کڑوی دوا ہی سے ممکن ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ انسان کے اندر عجب، تکبر، خود پسندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے مصیبتوں کی، پریشانیوں کی کڑوی دوا دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی مزاج درست ہو جائے۔ کئی مرتبہ انسان کے جسم پہ پھوڑا پھنسی ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو طبیب کہتا ہے جی کہ اس کو تو کاٹنا پڑے گا اور اس کے اوپر سے یہ گندا مواد نکالنا پڑے گا۔ لوگ اس کے لیے فیسیں دیتے ہیں، ڈاکٹر ان کے گوشت کو چیرتا ہے، ان کے اندر سے گندا مواد نکالتا ہے، خون، پس، ہر چیز، اور جب صحت یاب ہوتا ہے تو مریض اسی ڈاکٹر کا شکر گزار ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال انسان کے حالات۔
کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت بندے کے اندر سے وہ گندا مادہ نکالتے ہیں، وہ آنسوؤں کی شکل میں نکلتا ہے، مصیبت بھیج دی، پریشانی بھیج دی، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ یہ جو آنسو گر رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ اندر کا فساد بھی نکل رہا ہے۔ اب گناہوں پہ ندامت ہو رہی ہے، اب دل تصدیق کر رہا ہے، مولا آج کے بعد تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو زحمت کی شکل میں کئی مرتبہ رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک دوسرا نقطہ کہ انسان پر مصیبت آئے تو برداشت کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر انسان ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا۔ تو یہ کہنا کہ جی صبر کرو، مصیبت کو برداشت کرو، اس کا بھی اصول سن لیجیے۔ ایک نفسیاتی کلی ہے کہ بڑے اجر کی توقع میں بندہ چھوٹی پریشانیوں مصیبتوں کو آسانی اور خوشی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مزدور دھوپ کے اوپر سر کے اوپر بوجھ اٹھائے، پتھر اٹھائے جا رہا ہوتا ہے، پسینہ بہ رہا ہے، تھکا ہوا ہے، یہ ساری مشقت کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اس کو توقع ہے کہ جب چھٹی کا وقت آئے گا تو اسے اس پر تنخواہ ملے گی۔ تو بڑے اجر کی توقع میں اس کے لیے اس مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ ایک عورت دعائیں مانگ رہی ہے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ جب مجھے حمل ہوگا تو 9 مہینے میں بالکل بیمار بندے جیسی زندگی گزاروں گی۔ حاملہ عورت کو کئی مرتبہ کھانا اچھا نہیں لگتا، طبیعت ایسی ہوتی ہے، کچھ کھاتی بھی ہے تو وہ باہر نکلتا ہے۔ پھر یہ جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں بچے کی ولادت کے وقت شہید ہو جاتی ہیں۔ یہ جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو 2 سال کے لیے مجھے اپنا آرام قربان کرنا پڑے گا، نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے، نہ کہیں جا سکتی ہے۔ کم از کم 2-3 سال بچے کی پابند، پہلے بچے کو کھلائے گی بعد میں خود کھائے گی، پہلے بچے کو پلائے گی بعد میں خود پیے گی، پہلے بچے کو سلائے گی بعد میں خود سوئے گی، اور ابھی سوئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے رونا شروع کر دیا پھر اٹھ بیٹھتی۔ ماں کو کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں لحاف کے اندر میٹھی نیند سوئی ہے، بچہ رونا لگ جاتا ہے، پھر اس کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس عورت کو پتا ہے کہ مجھے یہ ساری تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، مگر ماں بننے کی دل میں ایسی چاہت ہے کہ یہ دعائیں مانگتی ہے رو رو کر، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو بڑے اجر کی توقع میں چھوٹی مصیبتوں کو برداشت کرنا بندے کے لیے آسان ہے۔ آپ ایک پہرے دار کو دیکھیں، لوگ نرم بستروں پر میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہ گلی میں کھڑا جاگ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں نیند ہے، جسم بے آرام ہے، پھر بھی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ کس لیے؟ اس کو یقین ہے کہ مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی۔ تو اصول یہ نکلا کہ بڑے اجر کی توقع میں ایسی مشقتوں کو برداشت کرنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو جب مومن کو یہ بات سمجھ آ جائے تو اس کے لیے مصیبتوں میں صبر کر جانا یہ بہت آسان بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وَإِن صَبَرَ اجْتَبَاهُ وَإِن رَاضِيَ اصْطَفَاهُ، اگر وہ صبر کر لے تو اسے اپنا مجتبی بنا لیتے ہیں، اور اگر اس پر وہ خوش ہو تو اپنا مصطفیٰ بنا لے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا بلا الدست دوست عطاست، کہ جو دوست کے ہاتھوں سے ملے وہ بلا نہیں عطا ہوتی ہے۔ بلا از دست دوست عطا است، بلا دوست کے ہاتھوں سے ملے تو عطا ہوتی ہے۔ وَأَذْ عطا نالیدن خطا است، اور عطا کے اوپر نالا شکوہ کرنا یہ خطا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اس قسم کے حالات آ جائیں تو جزا فضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ اس کا لطف اہل محبت سے پوچھئے، شان جلال بھی انہیں شان جمال ہے۔ اللہ رب العزت کے جلال میں بھی اللہ کا جمال پوشیدہ ہوتا ہے۔ حضرت مجدوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ جب محبت ہو جائے تو پھر جھڑکیاں پڑنے پر
انسان پریشان نہیں ہوتا، محبت اور بڑھتی ہے۔ چنانچہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لیس بصادق فی دعواہ من لم یتلذذ بضرب مولا، کہ جو مولا کی بھیجی ہوئی مصیبت پر لذت حاصل نہ کرے وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا تیری نوازش پنہاں کا لطف کیا جانے، وہ دل جو تیری نگاہوں سے پائے مال نہیں۔ جو محبت کے رشتے میں گرفتار نہیں ہوتا اس کو کیا پتا کہ ان جھڑکیوں میں بھی محبت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو مصیبت میں بندے کے دل میں اعتراض نہیں پیدا ہوتا۔ آپ سنتے ہیں نا کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، ہمارے رزق کا مسئلہ دور نہیں ہو رہا، اولاد نہیں مل رہی، صحت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ جب حقیقت سمجھ میں آ جائے تو سب اعتراض ختم ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، کسی نے پوچھا کہ حضرت طبیب کو بلا کے لے آئے، تو فرمایا کہ طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ کہ جی اس نے دیکھ کر کیا کہا ہے؟ فرمایا اس نے دیکھ کر کہا ہے انی فعال لما یرید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی تبع پرسی کے لیے، بیمار پرسی کے لیے آئے، تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ ما تشتکی، آپ کو کیا شکایت ہے؟ تو فرمایا ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ فرمایا ما تشتہی، آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کو چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں کسی معالج کو بلاؤں؟ فرمایا الطبیب امرضنی، میرے طبیب ہی نے تو مجھے مریض کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں آپ کو بیت المال سے کچھ بھیجتا ہوں؟ فرمایا لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو ہدیہ بھیجتا ہوں؟ تو جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلہ، جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی، لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں آ سکتا، تو مجھے ہدیے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح معنوں میں صبر، کہ اللہ رب العزت جس حال میں رکھے بندہ اپنے رب سے راضی ہو، رب کی تقسیم پر راضی ہو۔ چنانچہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے عجیب و غریب حکایتیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایاز کا ایک غلام تھا، محمود کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ محمود کو اس سے بڑی محبت تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم اس سے شکل میں اچھے، عقل میں اچھے، نسب میں اچھے، علم میں اچھے، اور آپ کی جو محبت کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ کسی اور پہ نہیں پڑتی۔ انہوں نے کہا اچھا میں اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے کڑوا پھل منگایا اور اس کی کاشیں بنائی اور سب میں تقسیم کی۔ جس نے منہ میں ڈالا اس نے تھو تھو کی۔ محمود کو دیکھا نہ ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے کھا رہا ہے، تو پوچھا کہ بھئی کیوں، یہ پھل کڑوا نہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ کڑوا تو ہے لیکن میں اسے کھا رہا ہوں۔ کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے ساری زندگی میں میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا، اگر آج کڑوی بھی مجھے مل گئی تو واپس کرتے ہوئے مجھے حیا آتی۔ ہم بھی یہی سوچیں، جس پروردگار نے ہمیں صحت دی، عزت دی، رزق دیا، ایمان عطا کیا، اتنی نعمتیں دی، اگر اس کی طرف سے کوئی مشکل حالات آ جائیں تو ہم بھی مصیبت کو برداشت کریں۔ اسی کو کسی عارف نے یہ کہا نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، کہ دشمن کے نصیب میں نہیں تھا کہ تیری تیغ سے وہ ہلاک ہوتا۔ نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، دوستوں کے سر سلامت رہے کہ تو ان پہ اپنے خنجر آزماتا ہے۔ یہ دشمنوں کے نصیب میں کہا، یہ تو نعمت دوستوں کو نصیب ہوئی۔ تو اللہ والوں کا بھی یہی حال کہ وہ کہتے ہیں کہ دشمنوں کو کہاں، ان کو تو اللہ دنیا میں سب کچھ دے دیتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دنیا میں دیتا ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کو۔ اس لیے کسی عارف نے کہا کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ یہ غم مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ تیری طرف سے یہ مجھے ملا۔ ایک اصول کی بات یاد رکھیں
کہ بے صبری کرنے سے انسان کی مصیبت نہیں ٹلتی، بے صبری کرنے سے انسان کی مصیبت نہیں ٹلتی، ہاں مصیبت پہ جو ثواب ملنا تھا بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو بے صبری کا کیا فائدہ ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا ہے طاعت الہی پہ صبر، جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کو اپنے نفس کو تھام کے رکھنا پڑتا ہے۔ نیند آ رہی ہے، اس کے باوجود تہجد میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو یہ مجاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی ہر حال میں کرنا بہت بڑا صبر ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں کہ ان کو گناہ کی دعوت ملتی ہے، اس گناہ کو کر لینے کے لیے ماحول بالکل موافق ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، جوانی کی عمر، مکان خالی، کنوارے پن کی زندگی، بے وطنی کی زندگی، کہ اپنے وطن میں تو ندامت شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، باہر تو کوئی جانتا ہی نہیں، ایسے میں جو چاہو کرو، تو بے وطنی کی زندگی، پھر ایک عورت خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور دعوت ہی نہیں دھمکی بھی ساتھ دے رہی ہے کہ تجھے جیل میں جانا پڑے گا اگر میری بات نہ مانی، اور پھر اس کے محکوم بھی ہیں۔ کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بات ماننی چاہیے، مگر سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اپنے نفس کو تھام لینا، روک لینا، یہ مجاہدہ ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ ایک محدث گزرے، حج کے سفر پر گئے، ایک جگہ خیمہ لگایا، 2 ساتھی روٹی لینے شہر چلے گئے، اتنے میں ایک بدو خوبصورت عورت آئی اور اس نے کچھ بات کہی، یہ انہیں سمجھ نہ آئی، تو انہوں نے روٹی اٹھائی کہ بھئی میں اس کو دے دوں، مانگنے والی عورت ہے۔ تو جب روٹی اٹھائی تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تم بھی اکیلے ہو اور میں آئی ہوں، ہم اپنا وقت گزاریں۔ ان کے ذہن میں فوراً یہ بات گئی کہ شیطان نے اپنے نمائندہ کو میرے پاس بھیجا تاکہ مجھے اللہ سے دور کر دے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو۔ ان کو روتا دیکھ کر عورت پر حیا غالب آئی تو وہ چلی گئی۔ رات کو سوئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے عظیم کہ زلیخا نے کہا تھا قالت حیت لک، اور آپ نے کہا تھا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی تھا، اللہ کی حفاظت میں تھا، میری اس بات پر اتنا تعجب نہیں، تعجب تو اس بات پر ہے کہ تمہارے سامنے عورت گناہ کا تقاضا کرتی ہے اور تم پر اللہ کا خوف اتنا غالب آتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے واپس چلی جاتی۔ دوسرا ہے ترک معصیت پر صبر۔ معصیت کو، گناہ کو چھوڑا جائے تو دل نہیں چاہتا، نفس نہیں چاہتا، صبر کرنا پڑتا ہے۔ کسی سے ناجائز تعلق تھا، توبہ کر لی، بار بار یاد آتی ہے، ماحول بھی موافق ہے، اس کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، گناہ میں ملوث بھی ہو سکتے ہیں، مگر اپنے آپ کو تھام کے رکھا۔ یہ جو ترک معصیت کے اوپر صبر ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ جگر مراد آبادی نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھوں پر جب توبہ کی تو بلا نوش تھے، شراب پیتے تھے، توبہ کر لی، جب توبہ کی تو بیمار ہو گئے، یکدم جو چھوڑ دیا۔ اطباء نے کہا کہ آہستہ آہستہ شراب کو کم کرتے اور بلا کر چھوڑ دیتے، اب آپ اس وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں تھوڑی تھوڑی پینا شروع کر دوں تو کیا ہوگا کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا کہ جی موت تو آنی ہے۔ تو ماننے لگے جب بعد میں بھی موت آنی ہے تو پھر میں پیوں کس لیے؟ لہذا انہوں نے اس مجاہدے کو برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ پر استقامت عطا کی۔ جو لوگ سگریٹ چھوڑتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ان کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے نفس کو تھام لینا، یہ ترک معصیت پر صبر کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ہے امتحان الہی پر صبر۔ اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے، صبر کر لے۔ جیسے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں، اللہ نے بیٹا دیا اور ابو طلحہ ان کے خاوند جو تھے ان کے آنے سے پہلے اس بچے کی وفات ہو گئی۔
انہوں نے اس پر صبر کیا. لمبا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسی عورت کو پیدا کر دیا جیسے بنی اسرائیل کی صابرہ تھی. امتحان الہی کے اوپر صبر کرنا یہ تیسری قسم ہے. اطاعت الہی پر صبر، ترک معصیت پر صبر، اور امتحان الہی پر صبر. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو صابرین کو اتنے انعامات اللہ نے دیے کہ انسان حیران ہوتا ہے. چونکہ طلباء کا مجمع ہے تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے چند باتیں قرآن مجید میں سے امید ہے کہ آپ ہوش کے کانوں سے سنیں گے اور صبر کی اس اہمیت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے کا حکم عطا فرمایا، امر فرمایا، اصبروا وصابروا. اب یہ اصبروا امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، محبوب کا حکم ہے. ایک جگہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور اللہ کی نماز ادا کرنے سے. عدم صبر سے منع فرما دیا. فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، جلد بازی نہ کیجیے. تو بے صبری سے منع کیا اور صبر کا حکم فرما دیا. پھر اہل صبر کی تعریفیں کی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اہل صبر کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں سے محبت کرتا ہے. اہل صبر کے ساتھ اپنی معیت کا اعلان کیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. اہل صبر کو کہا کہ یہ صبر تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. پھر فرمایا کہ صبر پر ہم بہترین اجر عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پچھلی قوموں کی مثالیں بھی دی کہ انہوں نے صبر کیا تو کتنا انعام ملا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. اب صبر کا حکم ہے ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے. اس پر اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا انعامات سے نوازا؟ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. تو طلباء کے مجمع میں ترجمہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ جو انسان صبر کرتا ہے اس کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سلیمان بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر عمل کا اجر معلوم ہے سوائے صبر کے، کہ بندے کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں صبر پر بندے کو کیا اجر عطا فرمائے. اہل صبر کو بشارت دی، فرمایا وبشر الصابرین. تین چیزوں کی بشارت ملی. کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تین نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملی. اہل صبر کی مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم. تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا. تو صبر کے اوپر مدد کا وعدہ. حدیث پاک میں آتا ہے وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لے اللہ کی مدد بندے کے صبر کے بقدر ہوتی ہے. جتنا صبر زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی زیادہ ہو. فرمایا اہل صبر ہی اہل اعظم ہوتے ہیں. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اہل صبر کو اللہ تعالیٰ حظوظ عظیمہ عطا فرمائیں گے. چنانچہ علماء نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اور قرآن مجید میں فرمایا کہ اہل صبر ہی خوش قسمت ہوتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. تو ذو حظ عظیم کا ترجمہ مفسرین نے خوش نصیب خوش قسمت کیا. اہل صبر ہی عبرت پکڑتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اور اہل صبر ہی جنت میں جائیں گے.
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اہل صبر کو ہی اللہ تعالیٰ امامت کا منصب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا منہم ائمہ، ہم نے ان میں سے ائمہ بنائے، امام بنائے، یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ تو اہل صبر کو ہی اللہ تعالیٰ العزت امامت کا درجہ عطا فرماتے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ دیکھا آزمائشیں آئیں، صبر کیا، فرمایا میرے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناؤں۔ اس لیے سیدنا فاروق عنہ فرماتے تھے خبر عیش ادرکناہ بالصبر، کہ خوشی کی خبر ہم نے ہمیشہ صبر کے بعد سنی ہے۔ حضرت انس اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے من کنوز البر کتمان المصائب، نیکی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس کو دوسروں سے چھپائے، پتہ ہی نہ چلنے دے کسی کو۔ صبر کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں کہ صبر باللہ ہو، صبر للہ ہو، صبر مع اللہ ہو۔ صبر باللہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے لیے صبر ہو، فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ صبر کی انتہا کیا ہے؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر کی انتہا کیا ہے؟ تو سنیے، صبر کی انتہا یہ ہے کہ انسان مخلوق کے سامنے اپنے خالق کے شکوے نہ کرے، اگر کوئی مصیبت تنگی تکلیف پہنچے تو اپنے مالک کے سامنے ہی فریاد کرے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور کیا کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، دیکھا میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صبر ایوب کا تذکرہ قرآن مجید میں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا اور اپنی فریاد اللہ سے کی۔ کیا کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صبر اتنا پسند آیا کہ رب کریم نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا انا وجدناہ صابرا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بندے کے بارے میں یہ الفاظ کہے جائیں، کیا مقام کی بات ہے۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد، میرا کتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ نبی علیہ السلام پر بھی مصیبتیں آئیں، آپ نے بھی صبر کیا۔ طائف کے دن کیا تکلیف پہنچی تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ جب عتبہ شیبہ کے باغ کے سامنے جا کر بیٹھے تو فرمایا انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی، اپنی فریاد اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ طائف سے واپس سفر سے آئے، اللہ رب العزت نے ان کو معراج کے لیے بلا لیا۔ تو یوں سمجھیں کہ جو شخص بھی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روحانی معراج عطا فرما دے، اتنی ترقی اتنی بلندی عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں فاصبر فإنك بأعيننا، اے محبوب صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جب یہ آیتیں اتری تو نبی علیہ السلام پر عجیب بے خودی کسی کیفیت تھی، جذب کی کیفیت تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فاصبر فإنك بأعيننا۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت سنی تو وہ اٹھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کتنا عظیم مرتبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فإنك بأعيننا، اے محبوب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ اب محب کو اگر یہ خوشی مل جائے کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے تو تکلیف نہیں رہتی۔ رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ ایک مجرم کو کوڑے لگائے گئے تو ہر کوڑے کے اوپر وہ رقص کرتا تھا، جھومتا تھا، ادھر درے لگ رہے ہیں اور وہ ہر درہ لگنے کے اوپر رقص کرتا تھا۔ کیوں؟ اس کو پتا چل گیا
کہ جو دیکھنے والا مجمع آیا ہے اس میں میرا محبوب بھی موجود ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر دنیا کا محبوب دیکھ رہا ہے اور کوڑے کھانے والا ہر کوڑے پہ رقص کرتا ہے تو پھر اگر بندے کو یہ احساس ہو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کہ صبر پر اللہ اتنا اجر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، تو پھر ہمیں کتنا صبر کرنا چاہیے. ہمارے بعض مشائخ اس آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھتے تھے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. جب کوئی تنگی آتی، تکلیف آتی، وہ اس آیت کو نکال کر پڑھا کرتے تھے اور وہ تنگی ان کے لیے خوشی میں تبدیل ہو جائے گا. ہمارے اکابرین نے کتنا صبر کیا. یہ ایک لمبی داستان ہے. مصائب آئے، مشکلات آئیں، کوئی غیر ضروری لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا، کٹنا گوارا کر لیا، غیر کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ اس امت کی حکایت شروع ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام سے کہ اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے تیار. اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو جواب میں کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے جس کا حکم ہوا، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں. اور اس کی نہایت کہاں ہوئی؟ نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر انہوں نے بھی اپنی تقوی کی بات پر ایسی استقامت دکھائی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے گھر کے کتنے نوجوانوں کو شہید ہوتے دیکھا، مگر ان کے پائے استقامت کے اندر کوئی عزم ہلال نہیں آیا، ہٹے نہیں، بکے نہیں، بلکہ اپنی جان دینی گوارا کر لی اور صبر کی ایک نئی داستان رقم کر دی. اس قسم کے واقعات اس امت کے اندر بہت زیادہ. مردوں کی تو خیر بات ہی اور ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو بڑے حوصلے، بڑے دل دیے ہوتے ہیں. عورتیں کمزور دل ہوتی ہیں، جلدی گھبرا جاتی ہیں، مگر ایمان وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سونے کا دل عطا فرما دیتے ہیں. عبداللہ بن زبیر عنہ کی والدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عبداللہ بن زبیر عنہ کی ٹاکرا ہوا حجاج بن یوسف کے ساتھیوں سے تو دشمن بہت زیادہ تھے اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ چند سو تھے جو ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے. تو عبداللہ بن زبیر عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ آج میرا زندگی کا آخری دن ہے. چونکہ گھر کے دروازے پر تھے تو دل میں خیال آیا کہ میں اپنی والدہ کو آخری وقت میں جا کے سلامی کر لوں. چنانچہ والدہ کے پاس واپس آئے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بوڑھی تھی اور آنکھوں پہ موتیاں اترنے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی. آ کے کہا کہ اماں میں آپ کو آخری مرتبہ سلام کرنے آیا ہوں. پوچھا بیٹا تجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ کہ امی مجھے یہ خوف ہے کہ جب یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے تو میری لاش کو کاٹ ڈالیں گے، قیمہ بنا دیں گے، مسلح کر دیں گے. بوڑھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب بکری کی جان نکال دی جاتی ہے پھر اس کی بوٹیاں کریں یا کھال اتاریں اس سے بکری کو کوئی فرق نہیں پڑا کرتا. یہ بوڑھی ماں کہہ رہی ہے. اچھا اماں میں سلام کرنے آیا ہوں، واپس جا رہا ہوں. ماں نے کہا کہ اچھا بیٹا جا واپس، لیکن جانے سے پہلے ذرا میرے قریب ہو جا. میں تیری شکل تو نہیں دیکھ سکتی مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں. اور عبداللہ بن زبیر عنہ کو رخصت کرتے ہوئے انہوں نے 3 باتیں کہی. کہا اے اللہ تو جانتا ہے یہ عبداللہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں تیرے سامنے مصلی پہ کھڑا رہتا تھا. یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں تیری رضا کی خاطر روزہ رکھتا تھا. اور یہ وہ بیٹا ہے جس نے خدمت کے ذریعے اپنے بڑوں کو دل خوش کر دیا. اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. عبداللہ بن زبیر عنہ باہر آئے اور آ کر شہید ہو. یہ واقعات کیوں ہوئے؟ اللہ رب العزت اپنے ان عظیم بندوں پر مصیبتیں بھیجتے ہیں کہ یہ صبر کی انتہا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر اجر کی بھی انتہا کر دے. اور وہ فرشتوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ ایسے بندے کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جائے گا، فساد مچائے گا، خون بہائے گا. دیکھو میرے بندوں کو میرے نام کی خاطر اپنی جانیں لٹا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں،
زبان پہ کسی غیر کے سامنے جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہہ رہے، فریاد بھی کر رہے ہیں تو میرے سامنے میرے بندوں کے صبر کو تو دیکھو۔ تو راز یہ ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں پر مصیبتیں آئیں، انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے فرشتوں کو دکھایا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا حسین لانو نے قربانی دی، اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر لانو جو جان دیتے ہیں، ان کی اور ان کی والدہ کی استقامت اللہ نے فرشتوں کو کہا ہوگا، فرشتوں کو دکھانا